تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بلاؤں کو دور کرنے والا اور مصیبتوں کو ختم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی اور رسول ہیں، اور ان کے پسندیدہ بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر اور جو نیکی والے ہیں ان پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے لوگوں، جو اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑا بامراد ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی مختلف امتوں کے بارے میں اپنی سنت اور نظام کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ اللہ کے حضور عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ بأسا سے مراد رزق میں تنگی اور پریشانی ہے، اور ذرہ سے مراد دنیاوی مال و اسباب میں نقصان اور تنگ حالی ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کرنے کی حکمت یہ بیان کی ہے تاکہ انسان گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرے، اپنے خالق و معبود کی جانب لوٹے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے ان سے اجتناب کرے، اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے، اس کے حکموں کے سامنے جھکتے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرے۔ انسان کی زندگی میں جو ابتلا و آزمائش اور سختی و مشقت آتی ہے، یا پھر انسان کے جسم کو جو بھی نقصان یا مرض یا بیماری لاحق ہوتی ہے، ان سب کے پیچھے یہ حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اس کے حکم کے سامنے جھک جائے، رشد و ہدایت کی جانب پلٹے اور گمراہی و ہٹ دھرمی سے باز آ جائے۔ شاید انسان کی سنگ دلی میں کچھ نرمی آ جائے اور وہ کچھ نصیحت حاصل کر لے اور ہدایت و بھلائی اور سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ وہ پے در پہ آزمائشوں سے دوچار ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ صدق دل سے اللہ کے دین کی طرف لوٹے اور از سر نو سچی توبہ کرے، حقیقی معنوں میں اس سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کا نئے سرے سے عہد و پیمان کرے۔ اے مسلمانوں، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان ابتلا و آزمائش سے دوچار ہو، پھر بھی اس کے دل میں نرمی نہ پیدا ہو اور اس کے اعضاء و جوارح رب کی اطاعت سے گریز کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہوں نے ہماری عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا۔ جی ہاں، سب سے بڑی مصیبت اور بدترین بدبختی یہی ہے کہ مصیبتیں سر پر کھڑی ہوں لیکن پھر بھی غافل لوگ اپنی غفلتوں میں پڑے رہیں، بھٹکے ہوئے لوگ اپنے لہو و لعب اور گہری نیند میں ڈوبے رہیں، اور فساد پھیلانے والے لوگ اپنے جرائم و فساد میں لگے رہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ تم ابتلا و آزمائش کے زمانے میں بھی برائی کا ارتکاب کرو۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہٹ دھرم کافروں کی حالت سے ڈراتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا لیکن وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے اور نہ وہ گریہ و زاری کرتے ہیں، یعنی ہم نے انہیں مصائب و مشکلات سے دوچار کیا، پھر بھی انہوں نے ظاہری و باطنی طور پر اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی سرکشی اور گمراہی میں ہی ڈوبے رہے۔ اللہ کے بندو، توبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے اور محاسبہ نفس کی شدید حاجت ہے۔
ارشاد باری تعالی ہے اگر تم شکر ادا کرو گے اور ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدر کرنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ مصیبتیں نعمتوں سے اور بھوک و سختیاں خوشحالی و کشادگی سے اسی وقت تبدیل ہو سکتی ہیں جب کہ بندے اپنے رب سے توبہ کریں اور اپنے خالق کی طرف رجوع کریں، پھر ان کا رب ان پر رحم فرمائے گا، ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائے گا اور ان پر پیش آمدہ بلا و مصیبت کو دور فرمائے گا۔ غرض ہے کہ اللہ تعالی مصائب اور سختیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں اور اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے انہیں نعمتیں دے کر اور پریشانیوں میں مبتلا کر کے دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ سن 749 ہجری میں مصر اور شام میں زبردست وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر گئے، تو لوگوں نے مسجدوں میں اکٹھا ہو کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور مختلف طریقوں سے صدقہ و خیرات کیا، یہاں تک کہ جلد ہی ان سے وہ وبا ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ لوگ آفتوں اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہ اور نصیحت و یاد دہانی سمجھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید نصیحت حاصل کریں، یعنی نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مصیبت سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے پاس موجود چیزوں کی چاہت اور اس کی جانب رجوع کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، نفس کی پسندیدہ چیز کا حصول اور ناپسندیدہ چیزوں سے نجات اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے اے مومنو، تم سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مخلوق پر اللہ کی رحمت جس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور بلائیں ٹلتی ہیں اسی وقت نازل ہوگی جب کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کی شریعت کی اتباع کی جائے اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے مومنو، تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ لہذا اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے قول و عمل کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کریں تو آپ ہدایت یاب و کامران ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے۔ اے اللہ، تو اپنا ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ تمام تعریفیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمانوں، جب امت مسلمہ کے افراد حقیقی اور سچے معنوں میں اور ظاہری و باطنی ہر طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، یا جب وہ اپنی زندگی کے تمام شعبوں اور سرگرمیوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی برکت کے دہانے کھول دے گا اور پھر وہ بغیر کسی غم و پریشانی کے خوشحال اور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے
اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ اللہ کے بندو، بے شک سب سے بہترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اے اللہ، تو درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے حبیب و سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے اور آل رسول سے اور تمام لوگوں سے اور ان کی تا قیامت ان کی اتباع کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اے اللہ